السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. تصوف کے آج کے یہ سیریز ہے، اس کے آج کے حصے میں ہم جو تصوف کا آغاز ہوتا ہے اس پہ بات کریں گے. تو جب آپ صوفیہ کی کتابیں پڑھو گے، جو ٹیکسٹ بکس یا اور بھی طرح طرح کی کتابیں، تو ان میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اس کی شروعات کرتے ہیں. اور اسی طرح سے پھر وہ حضرت ابو درداء، اسی طرح سے ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، حذیفہ رضی اللہ عنہم، ان پہ یہ ساری خصوصیات وہ یہاں جو اس میں جو انکلینیشنز ہے یا پھر ٹینڈنسی جو صوفیہ میں ہوتی ہے یا جو اس کے تھاٹ میں موجود ہے، تو وہ ان میں بیان کرتے ہیں کہ یہ ساری وہاں پہ یہ چیزیں موجود تھی. تو اچھا، اب آپ دیکھیے کہ یہاں پہ ایک بڑے بزرگ جو سب کانٹیننٹ میں رہے ہیں، حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری، تو وہ بالکل حضرت آدم علیہ السلام وہاں تک لے جاتے ہیں کہ پہلے صوفی حضرت آدم تھے. تو یہ ایک صوفی تھاٹ میں یہ آپ کو ان کی کتب میں یہ ملے گا. تو اگر آپ ہسٹوریکلی جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پہلا جس کو قرون ثلاثہ یعنی صحابہ، پھر تابعین، تبع تابعین، یہ کوئی 100 سال کا اگر آپ پیریڈ دیکھیں تو ایک ریفرنس پیریڈ رہا ہے. تو اس کو کسی خاص کسی کمیونٹی کے ساتھ اس کو بالکل ایک طرح سے لے جانا یا ان کے کمپیریزن میں یا ان کے سپورٹ میں اس کو لے جانا ہم اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے. لیکن جو پہلی پرسنالٹی اس میں جن کے بارے میں لکھا گیا ہے تو ان کو حسن بصری کہا جاتا ہے. تو یہ قریباً 110 ہجری یعنی 728 عیسوی میں ان کی یعنی متوفہ اس میں ان کی وفات اس میں ہوئی تھی. تو یہ بھی بڑے اپنے دور کے ایک بڑے عالم تھے، ان کو قاضی بنایا گیا تھا، اور اسی طرح سے یہ غازی بھی تھے یعنی غزات، ان میں ان کا شمار ہوتا تھا. تو ان کی جب تعلیمات جب ان کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اخوت وہاں پہ جا ایثار، تو وہ ساری باتیں بعد میں جو ایک فتوہ کا لٹریچر اس پہ میں بات کروں گا اس کی بنیاد وہ بنا. یعنی جو صوفیہ میں چاہے وہ منازل کی بات کرتے ہو، مقامات کی بات کرتے ہو، یہ تمام چیزیں وہ ان میں تلاش کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ان میں موجود تھی. حسن بصری. تو پھر اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں گے تصوف کے ایک امام رہے ہیں حضرت ابو طالب مکی، تو وہ کہتے تھے کہ حسن اس معاملے یعنی تصوف میں ہمارا امام رہا ہے. تو یہ جو صوفی تھاٹ ہے یا تصوف ہے، اس میں حسن بصری ہمارا امام رہا ہے. تو زہد، تقویٰ ان چیزوں پہ یہ بات کرتے تھے. تو ایک بات اس میں یہ سمجھنے والی ہے کہ جو یہ پہلی صدی یا دوسری صدی ہجری یا اس کے بعد کا ٹائم، تو اس میں زیادہ تر ان کو زہاد یعنی زہد پہ جو بات کرتے تھے یا جو زاہد تھے زہاد، اسی طرح سے پھر نساک یعنی جو ناسک تھے، اسی طرح سے پھر عباد یعنی جو عابد تھے. تو زیادہ تر ان کو یہ جو آپ زاہدین کہہ سکتے ہو یا آپ زہاد کہہ سکتے ہو. تو اس دور میں جو کتابیں بھی لکھی گئی ہے ان کو بھی اسی نام سے یعنی کتاب الزہد، زہد پہ کتابیں اس دور میں لکھی گئی ہے، جس کو میں نے یہ کہا کہ زہد کو وہ کہتے ہیں کہ زہد بعد میں تصوف یعنی جو صوفی تھاٹ ہے اس میں وہ کنورٹ ہو گیا. تو یہ ان کو زاہد ناموں سے جانا جاتا ہے. تو جب یہ تعلیمات دے رہے تھے حضرت حسن بصری، تو ان کے بڑے شاگرد اس میں بن گئے تھے، جس طرح سے یزید ابن ابان، وہ کوئی آپ دیکھیں کہ 121 ہجری میں ان کی وفات ہو گئی. اسی طرح سے محمد ابن وسیع ان کی 127 یعنی 127 ہجری اس میں. اچھا، مالک بن دینار جو کہ بصرہ کے ہی تھے 128 میں. فرقت تھے ایک الصباحی، یہ 132 میں. اسی طرح سے عبد الواحد بن زید جو سب سے امپارٹنٹ کے شاگرد رہے ہیں، 133 ہجری میں یعنی 750 AD میں ان کی وفات ہو گئی. پھر داؤد طے تھے جو کہ 165 ہجری میں جن کی وفات ہو گئی. اور اسی طرح سے حبیب اجمی جن کی کوئی 737 عیسوی اس میں ان کی وفات ہو گئی. تو اس کو آپ دیکھیں گے کہ یہ حضرت حسن بصری کے یہ شاگرد تھے، نہیں مشہور ان کے شاگردوں میں سے تھے. اور ان میں یہی یہ جو عبد الواحد بن زید تھے، ان کو ایک یعنی جو قصص بیان کرتے تھے، اس کی بڑی ان کی شہرت ہو گئی. اور یہ ان کے بڑے خاص شاگرد جو بعد میں جن کو تصوف کا ایک ایک خاص مقام ان کو ملتا ہے کہ
انہوں نے جو دویرہ یعنی وہ رہنے کی ایک جگہ جو صوفیہ کے یہاں ہوتی ہے، وہ پہلا آپ دیکھیں گے اس میں جو انہوں نے پہلا مطلب یہ دویرہ یعنی رہنے کی جگہ ابدان یعنی جو بصرہ کے قریب ایک جگہ تھا، اس میں آپ سمجھے کہ جو صوفیہ کا ایک خاص، اس پہ ہم نے بات کی تھی، رباط، زاویہ یا خانگاہ یا اسی طرح سے یہ دویرہ، تو یہ سب سے پہلے اسی نے بنایا تھا، یعنی عبد الواحد بن زید نے، جو ابدان یعنی بصرہ کے قریب ہی۔ تو آپ اس کو دیکھیں گے کہ بالکل عراق جو بصرہ آتا ہے، عراق میں یہ مطلب ان کا، یا سیریا ان ٹیریٹری میں، یعنی عراق و شام میں اس کا مطلب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ یہاں پہ رہ رہے تھے، اور پھر یہ ذکر کے لیے بڑا مشہور ہو گیا تھا، یہ ابدان کا پورا علاقہ یہاں پہ تھا۔ اچھا، اسی ٹائم میں 3 بڑی شخصیات، ان میں 2 تو بہت اونچے مقام پہ پہنچے جو اس پیریڈ میں آگے آئے۔ ایک تو تھے جن کو ابراہیم بن ادم، جو 161 یعنی 161 جو کہ 778 اس عیسوی میں یعنی 161 ہجری میں ان کا یہ وفات پا گئے، ابراہیم بن ادم۔ تو یہ بلخ کے رہنے والے تھے۔ بلخ آپ جانتے ہیں افغانستان میں یہ علاقہ ہے، یعنی خراسان میں یہ اس ٹائم آتا تھا۔ تو کہا جاتا تھا کہ یہ وہاں پہ مطلب بادشاہ بننے والے تھے، یہ وہاں کے جو رولر تھے، حکمران تھے، ان کے بیٹے تھے، تو انہوں نے بالکل اس کو ترک کیا۔ تو پھر یہ جس کو مراقبہ یا پھر اسی طرح سے معرفہ، ان چیزوں میں یہ مطلب بالکل اسی کی جانب چلے گئے، یعنی ان کو ایک جو زہد یعنی وہ ترک دنیا، اس تھاٹ سے بڑا متاثر ہو گئے، اور انہوں نے وہ بادشاہ چھوڑ کے تصوف کی راہ اختیار کی۔ اور یہ وہ غزات تھے، یعنی جو پہلے کے صوفی تھے وہ زاہد بھی تھے، اور ساتھ ساتھ وہ غزا یعنی جنگ، جو ایک خاص اصطلاح اس کے لیے استعمال کی گئی ہے۔ تو سیرت کے ایک مطلب لیکچر میں ہم نے اس پہ بات کی تھی، تو یہ ان میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ یہ بھی غازی تھے اور یہ شہید ہو گئے تھے، ابراہیم بن ادم۔ تو یہ سمجھے کہ ان کو صوفیہ کا جو پہلا مطلب جن کو آپ فاؤنڈرز کہہ سکتے ہو، ان میں ان کا نام آتا ہے ابراہیم بن ادم، اور یہ زاہد بھی تھے اور اسی طرح سے غازی بھی تھے۔ پھر ایک اور بڑا نام اس میں آتا ہے جس کو کہا جاتا ہے عبداللہ ابن مبارک، یعنی عبداللہ بن مبارک، جو مشہور ہے اپنی کتاب الزہد کے لیے۔ تو یہ بھی اسی مطلب 181 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے، دیٹ از 797 AD۔ تو بڑا ایک مشہور ان کا تھا، اور یہ بھی غازی تھے، اور ساتھ ساتھ یہ حدیث کے ایک ایکسپرٹ تھے، یعنی محدث بھی تھے۔ تو توکل اور زہد پہ یہ باتیں انہوں نے کی ہے، اور کتاب ہی لکھی ہے انہوں نے، کتاب الزہد، یعنی جو تصوف میں بنیادی کتابوں میں اگر آپ اس کو لکھیں گے، زہد کا ایک بڑا لٹریچر اس میں رہا ہے کہ یہ جو ترک دنیا پہ جس پہ ہم نے زہد کا ایک مقام ہے، اس پہ ہم نے بات کی ہے۔ تو عبداللہ بن مبارک یہ خراسان کے اصل میں رہنے والے تھے۔ خراسان جو اس کا پرشیا یعنی ایران سے لے کے بالکل افغانستان تک یہ علاقہ تھا، اس میں اس کے رہنے والے تھے۔ تو یہ ایک اور تصوف کی بڑی شخصیت اس پیریڈ میں تھی۔ اچھا، اسی میں ایک اور تھے جن کو کہتے ہیں فضیل بن ایاز، یہ 187 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ڈکیتی مطلب رابر تھے، جو ان کے ساتھ اس میں کتنی سچائی ہے، لیکن ایک قصہ ان کے ساتھ یہ جڑا گیا ہے کہ وہ ایک رابر تھے، سمرقند سے تھے یہ۔ اور یہ جو ان کو ایک خاص بکاؤن یعنی جو رونے والے تھے، بہت زیادہ جو روتے تھے مطلب خوف خدا میں یا اپنے گناہوں پہ، تو ان میں، اور یہ اس لیے مشہور تھے کہ کبھی یہ مسکرائے نہیں تھے جب یہ تائب ہو گئے، جب انہیں توبہ کی تھی حضرت فضیل بن ایاز نے۔ تو یہ ایک بڑا نام تصوف میں، یعنی جنہوں نے اس تھاٹ کو پاپولرائز کیا اور جنہوں نے اس کو پھیلایا۔ ان میں ایک اور نام اسی پیریڈ میں ایک بڑا نام آتا ہے جس کو کہتے ہیں رابعہ اداویہ۔ تو یہ اصل میں یہ بھی بصرہ کی تھی، اور جو زاہدہ یعنی جو متزاہدات تھی، جو وہاں کی بڑی شخصیات تھی، جو مطلب عورتوں میں جو زاہدہ تھی، ان میں ان کا نام آتا ہے۔ اور 185 جو کہ 801 مطلب عیسوی میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے ان کو ایک غریب خاندان سے تھی، بچپن میں ان کو چرا لیا گیا تھا، پھر یہ پہلے مطلب غایا کرتی تھی، اور بعد میں یہ بالکل اس زہد، اس مطلب ترک دنیا کے اس تھاٹ سے، اس پرسیپشن سے، اس مطلب نظریے سے متاثر ہو گئی تھی،
اور اپنے دور میں ہی یہ مطلب اپنے زہد کے لیے بڑی مشہور ہو گئی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ سفیان ثوری اور اسی طرح سے عبد الواحد زاہد جن کا میں نے بات کی، مالک بن دینار وغیرہ وغیرہ، بڑی شخصیات ان کے پاس آئی تھی اس پیریڈ میں. تو بہت بڑی شخصیات اس دور کی جو ان سے مطلب جنہوں نے نکاح کی پیشکش کی تھی ان کو، دولت یا وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ مطلب وہ جو محبت الہی ہے اس میں یہ کسی مطلب طرح کی کوئی رکاوٹ آنی نہیں دینا چاہتی، اور یہ مطلب وہی جو محبت الہی ہے وہی ان کا مطلب ایک آپ سمجھے کہ ان کی زندگی کا وہ ایک جینا مرنا تھا. تو اپنی زہد کے لیے بڑی مشہور ہو گئی تھی، جس کو کہ رابعہ بصریہ کے نام سے ہمارے یہاں جانا جاتا ہے. تو یہی اسی دوسری صدی، یعنی میں نے اس کا ڈیٹ بتا دیا کب اس کا ہے. پھر ایک اور شخصیت جو ان کی مطلب شروعات میں، جن کو شقیق بلخی کے نام سے، تو بلخ آپ سمجھے کہ بلخ افغانستان کا، خراسان سے 195 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے. تو یہ بھی وہی جہاد یعنی غزات میں سے تھے جو جہاد بھی کرتے تھے اور پھر مطلب زہد والے بھی تھے. تو یہ ان کی بھی شہادت ہو گئی تھی جنگ میں یعنی جہاد میں. تو یہ رباط میں رہتے تھے اور پھر ان کا ایک سیرین ٹریٹری میں کسی جگہ پہ ان کا مطلب وصال یعنی شہادت ان کو ملی تھی. تو ورع اور توکل کی بالکل آپ ایکسٹریم فارم ان کی ٹیچنگز میں آپ دیکھو گے، اور حکیم کے نام سے ہی اپنے ہی پیریڈ میں جانے جاتے تھے حضرت شقیق بلخی. اچھا، آداب العبادات ان کی ایک کتاب ہے، آداب العبادات. تو اس میں انہوں نے جو کہا جاتا ہے جو منازل ہے، جن کو میں نے کہا کہ وہ ایک اسٹیشنز ہے، یعنی کہ جن پہ ہم نے بات کی تھی اس تھاٹ میں کہ منازل پہ کہا جاتا ہے کہ اس کا سب سے پہلے انہوں نے بات کی تھی شقیق بلخی نے. تو یہ وہی زہاد اور غزات ان میں سے ان کا تعلق تھا. پھر ایک اور بڑا نام اس میں آتا ہے ابو سلیمان درانی. یہ 231 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے، 830 عیسوی میں. تو یہ شام کے تھے. تو کہا جاتا ہے یہی مطلب یہ جو ان کی توکل و رضا جو صوفی مقامات ہے وہ ان کی ٹیچنگز میں ملتا ہے. اسی طرح سے مطلب وہ ایک ٹینڈنسی انکلینیشن جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ اولین صوفیہ میں سے اس لیے ان کا شمار ہوتا ہے. تو یہ بھی غازی تھے یعنی، لیکن یہ پھر وہ مجاہد جس کو وہ جہاد اکبر یعنی نفس کا جہاد اس پہ لیکن انہوں نے بات کی ہے. تو ان کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ صوفی اپنے سفر میں درجات پہ مطلب ایک درجے سے ترقی کر کے دوسرے درجے پہ پہنچ جاتا ہے، جس کو رینک ہم کہہ سکتے ہیں. تو یہ وہی جس طرح شقیق بلخی منازل کی یا منزل کی بات کرتے ہیں، یہ اسی طرح سے درجات کی بات کرتے تھے یہ ابو سلیمان درانی. پھر ایک اور بڑا نام اس میں آتا ہے اس پیریڈ میں، ان کو کہا جاتا ہے ذوالنون مصری. تو یہ 245 to 45 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے یعنی 810. اور یہ مالکی فقہ سے ان کا تعلق تھا. تو لیکن ان کے بارے میں ایک بڑا جو یہ وہ خلق قرآن کا ایک بغداد کے جو کورٹ میں وہ کیس چلا، پھر خلق قرآن یعنی قرآن کیا یہ مخلوق ہے یا نہیں ہے، اس پہ علماء کی رائے ہے کہ یہ غیر مخلوق ہے. پھر اس میں کچھ حامی تھے کہ جو اس کو مخلوق سمجھتے تھے. تو پھر اسی میں ان کا نام آیا تھا اور بغداد کے کورٹ میں ان کو پھانسی کی سزا ملی تھی. لیکن جو متوکل وہاں کا جو اس ٹائم خلیفہ تھا ان کی انٹرفیرنس یہ بچ گئے، انہوں نے مداخلت کی اور پھر یہ ان کی جان بخشی گئی. تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو احوال ہے جو صوفی سٹیٹس ہے یا مقامات ہے یعنی ان کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس پہ سب سے پہلے بات کی تھی. تو توکل، محبت، معرفت، یہ تمام چیزیں ان کی تعلیمات میں ہمیں ملتی ہے. تو جو شروعات کی یعنی ہم نے کوئی 250 ہجری تک آج بات کی کہ کون کون سے صوفیاء رہے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ اس کو زہاد یا زہد یا پھر ان کو عباد یا نساک یا پھر غزات یعنی یہ غازی جہاد میں بھی، کیونکہ ان دنوں بہت زیادہ جنگیں ہو رہی تھی اس سیرین ٹیریٹری میں، پرشیا میں وغیرہ وغیرہ میں. تو یہ سارے اس میں حصہ لے رہے تھے. اسی طرح سے یہ مطلب زاہد کے ناموں سے جانے جاتے جو بعد میں صوفیزم میں کنورٹ ہو گیا. تو اس میں ہم نے کہا کیسے حسن بصری کو اس کا مطلب ایک بنیادی مطلب ایک فگر تسلیم کیا جاتا ہے. پھر ان کے شاگرد تھے،
پھر کیسے ابراہیم بن ادم، پھر اسی طرح سے عبداللہ ابن مبارک، فضیل بن ایاز، رابعہ، شقیق بلخی، اسی طرح پھر سلیمان درانی، اور اسی طرح سے پھر یہ جو ذوالنون مصری، کس طرح سے انہوں نے اس کی بنیاد ڈالی. اور اس کے بعد اس کا جب حارث محاسبی وغیرہ، اس کے بعد جب یہ سسٹمیٹک ایک تھاٹ بنتا ہے، تو انشاءاللہ ہم اس پہ جو ہمارا نیکسٹ پارٹ ہوگا اس میں اس پہ ہم بات کریں گے. تو آج انہی پہ اس پہ کنکلوڈ کرتے ہیں، یعنی عراق اور سیریا میں کس طرح یہ پھیلا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.